ہم نمازیں تو بہت پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور ہر سال بیت اللہ کا حج کرنے بھی جاتے ہیں۔ سال کے بعد جب زکوٰۃ ادا کرنی ہو تو زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور تہجد کی پابندی بھی کرتے ہیں۔ اشراق اوابین غرض کوئی بھی عبادت ہو ہم اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور آگے آگے ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسری چیز ہے اور وہ ہے حقوق العباد۔ ہم حقوق اللہ میں تو آگے ہوتے ہیں مگر حقوق العباد میں ہم بہت پیچھے ہوتے ہیں، اور ہمارے اندر یہ سب سے بڑی کمی اور خامی ہے۔ اگر ہم حقوق اللہ ادا کر لیں اور حقوق العباد میں کمی رہ گئی تو اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد بھی ہمارے سے پوچھا جائے گا، اور جب تک صاحب حق کا ہم حق ادا نہیں کریں گے اللہ بھی معاف نہیں فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے سوال کیا، میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو، روپیہ نہ ہو، اسے ہم مفلس کہتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں حقیقی مفلس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی مفلس وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، اور اس کے بارے میں جنت میں جانے کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ اس آدمی کو جنت میں داخل کیا جائے، کیونکہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا ہوگا۔ اس میں نماز بھی ہے، نوافل بھی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہے، اور دیگر عبادات ہیں۔ وہ تمام عبادات پہاڑوں کے برابر لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اتنی دیر میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ لوگ حاضر خدمت ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور آ کر کہیں گے، یا اللہ یہ وہ آدمی ہے کہ جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں تو لے کر ضرور آیا ہے، مگر اے اللہ دنیا میں اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ ایک کہے گا مجھے تھپڑ مارا تھا، دوسرا کہے گا مجھے گالی دی تھی، تیسرا کہے گا یا اللہ اس نے میری غیبت کی تھی، چوتھا کہے گا یا اللہ اس نے میری جائیداد پر، پراپرٹی پر، میرے پلاٹ پر اس نے قبضہ کیا تھا، یا اللہ ہمیں تو حق دلوائیے پھر بعد میں اس کو جنت میں داخل کرنا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن یہاں تو انسان جب پھنس جاتا ہے تھانے میں، کچہری میں، عدالتوں میں، پیسہ لگاتا ہے، سفارش استعمال کرتا ہے، کہیں پیسہ اس کا کام آ جاتا ہے، کہیں سفارش کام آ جاتی ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں پیسے والا معاملہ تو ہوگا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اچھا جو حق لینے والا آیا ہے جس کو تھپڑ مارا ہے، اس کو کہا جائے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں سے نیکیاں اٹھا کر لے جاؤ۔ چنانچہ یہ جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا تھا، اس کے نامہ اعمال میں سے کچھ نیکیاں وہ آدمی جس کو تھپڑ مارا تھا وہ لے کر چلا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا آدمی جس کو گالی دی تھی کچھ نیکیاں وہ لے کر چلا جائے گا، پھر اس کے بعد جس کی زمین پر قبضہ کیا تھا کچھ نیکیاں وہ لے کر چلا جائے گا۔ یوں صاحب حق اپنا حق لیتے جائیں گے اور اس کی نیکیوں میں سے اپنے دامن کو بھرتے جائیں گے۔ کچھ دیر کے بعد آواز آئے گی، یا اللہ اس کا دامن تو نیکیوں سے خالی ہو چکا ہے، یہ جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا تھا اس کی تو ساری نیکیاں ختم ہو گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ جو حق لینے والے اب باقی بچ گئے ہیں ان کے گناہ اٹھا کر اس کے دامن میں ڈالے جائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا، اے میرے صحابہ حقیقی مفلس یہ ہے کہ جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا تھا اور خالی دامن ہو کر جہنم میں چلا گیا، یہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس ترین آدمی ہے۔ اس لیے ہم نماز کی تو پابندی کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، بیت اللہ کا حج اللہ توفیق عطا فرمائے کرنا چاہیے، یہ ضروری چیز
چیزیں ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو بنیادی طور پر جس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے وہ ہے حقوق العباد، دوسروں کا حق مارنا۔ اپنا پڑوسی ہے تو اس کے حقوق کا خیال کرنا ہے، ماں باپ ہیں ان کے حقوق کا خیال کرنا ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے حقوق کا جب ہم خیال کریں گے اور پھر اس کے بعد نماز بھی پڑھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، بیت اللہ کا حج بھی کریں، آپ کا دامن حقوق العباد سے پاک صاف ہوگا، پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو پھر آپ کے لیے وہ تغمہ اور انعام اللہ کی طرف سے دیا جائے گا جس انعام کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو اس لیے حقوق اللہ کی بھی پابندی کرنی ہے اور حقوق العباد کے اندر بھی ہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ حقوق العباد میں کوئی بھی کمی باقی نہ رہ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔